السلام علیکم ڈیئر ویورز، اردو کے آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش اعظم گڑھ ضلع کے ایک گاؤں بندول جیراج پور میں 1857 میں ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ مولوی فاروق چڑیا کوٹی سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1876 میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وکالت کا امتحان بھی پاس کیا مگر اس پیشے سے دلچسپی نہ تھی۔ علی گڑھ گئے تو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی، چنانچہ فارسی کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ یہیں سے شبلی نے علمی اور تحقیقی زندگی کا آغاز کیا۔ پروفیسر آرنلڈ سے فرانسیسی سیکھی۔ 1892 میں روم اور شام کا سفر کیا۔ 1898 میں ملازمت ترک کر کے اعظم گڑھ آ گئے۔ 1913 میں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی۔ 1914 میں آپ کا انتقال ہوا۔ شبلی کا شمار اردو تنقید کی بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ آپ کی شخصیت اردو کی دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانح نگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے بھی مسلم ہے۔ شبلی کے تنقیدی نظریات و افکار مختلف مقالات اور تصانیف میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ان کی شاعری اور شاعری کی تنقید سے خاص انسیت رکھتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شاعری اور اس کے دیگر لوازمات سے متعلق اپنے نظریات کو مفصل طور سے شعر العجم میں پیش کیا، بلکہ عملی تنقید کے نمونے موازنہ انیس و دبیر میں بھی پیش کیا۔ یہاں شبلی کی جانبداری یا غیر جانبداری سے مجھے سروکار نہیں، بلکہ اصول اور نظریے سے بحث درکار ہے۔ موازنے میں مرثیہ نگاری کے فن پر اصولی بحث کے علاوہ فصاحت و بلاغت، تشبیہ و استعارے اور دیگر صنعتوں کی تعریف و توضیح اور اس کے مختلف پہلوؤں پر بھی شبلی نے روشنی ڈالی ہے، جس سے ہمیں ان کی تنقیدی شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ شبلی کے نظریہ تنقید کو سمجھنے کے لیے ان کی مذکورہ کتب بنیادی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر۔ انہوں نے شعر العجم کی چوتھی اور پانچویں جلد میں شاعری، شعر کی حقیقت، ماہیت، لفظ و معنی، لفظوں کی نوعیت پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی یہ تصنیف خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، کیونکہ انہی میں انہوں نے اردو کی جملہ کلاسیکی اصناف اردو کی شاعری کا اور تنقیدی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے یہ کتابیں نوادر کی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں آپ کا بہت زیادہ کام صراحت و وضاحت پر بھی ہوا۔ اسی طرح شعر العجم کی چوتھی جلد کی ابتدا ہی میں فرماتے ہیں، جو بحثیں اگلے حصوں میں ناتمام رہ گئی تھیں ان کو اب تفصیل سے لکھتا ہوں۔ یہ حصہ 3 فصلوں پر منقسم ہے: شاعری کی حقیقت اور ماہیت، فارسی شاعری کی عام تاریخ، تمدن، دیگر اسباب کا اثر اور تقریض و تنقید۔ دراصل شعر العجم شبلی کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے خیالات، بالخصوص فن شاعری کے بارے میں اپنے مطالعے، مشاہدے اور تجربے کی تفصیل بیان کی ہے۔ اگر بات کی جائے ان کے ذوق کی تو شبلی نے مختلف مثالوں سے شاعری کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک شاعری کا منبع ادراک نہیں بلکہ احساس ہے۔ اس کے بعد وہ ادراک اور احساس کی وضاحت کرتے ہوئے مختلف طریقے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شبلی کی شاعری سے متعلق یہ بنیادی خیالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، مختلف واقعات اس پر اثر کرتے ہیں، اس طرح اس پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کم و بیش ایک ایسی کیفیت ہے جو شیر کو گرجنے، مور کو چگھاڑنے، کوئل کو کوکنے، مور کو ناچنے، سانپ کو لہرانے اور انسان کو شاعری کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاعری میں جذبات کی اہمیت کے قائل ہیں۔ جذبات کے بغیر شاعری کا وجود نہیں ہوتا، اور وہ جذبات سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہیجان اور ہنگامہ برپا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ جذبات میں زندگی اور جولانی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ شبلی نے جہاں اردو میں اور بہترین کام کیا، اسی طریقے سے آپ نے مختلف کتب بھی لکھی۔
جن کے اندر سیرت النبی کے حوالے سے بہترین کتاب موجود ہے. اسی طرح سیرت النعمان الغزالی، مقالات شبلی، شعر العجم، موازنہ، المامون، علم الکلام، سمان مولانا روم اور الفاروق شامل ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ علامہ شبلی کے کام کو دنیا میں عام فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی نابغہ روزگار شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.